السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں نے دوپہر میں یہ میکرونی بنائی تھی۔ اس کی ریسیپی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی، لیکن ابھی میں جو ہے شام میں کلب سینڈوچ بناؤں گی، تو اس کی ریسیپی میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ بہت مزے کی بنی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جب بھی بنائی میں اس کی ریسیپی ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بھی آج کل کے دور کا ایک نازک مسئلہ ہے۔ ویسے تو بیٹے ہوں یا بیٹیاں دونوں ہی اپنے والدین کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم مائیں چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ان کو پالنے میں کسی بھی قسم کی غفلت نہیں برتتے، لیکن بیٹوں کے معاملے میں چاہے ان کی تربیت ہو یا پرورش، ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اور جب یہی بڑے بیٹے ہوتے ہیں تو بیٹوں کو پانچ قسمیں، مطلب بیٹوں کی میں کو 5 قسموں میں تقسیم کرتی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں کس کس قسم کے بیٹے ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر جو بیٹوں کی قسم ہوتی ہے، یہ وہ ہیں جنہیں والدین اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دیں تو یہ صاف انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ ایسے بیٹوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو آگ کر دیا جائے۔ نمبر 2 پر جو بیٹوں کی قسم آتی ہے، یہ وہ ہیں جنہیں والدین اگر کوئی کام کرنے کا کہیں تو یہ کر تو دیتے ہیں، مگر بڑبڑاتے ہوئے، سنا کر، احسان جتلا کر اور بکواس کر کے والدین کا کام کرتے ہیں۔ ایسی اولاد سراسر گھاٹے میں ہے، اور یہ بیٹے صرف اور صرف گناہ کما رہے ہیں۔ نمبر 3 پر وہ بیٹے آتے ہیں جنہیں والدین کوئی کام کرنے کا کہیں تو یہ کر تو دیتے ہیں، مگر انتہائی بے دلی اور کراہیت کے ساتھ، صرف مجبوری کے تحت۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہر قسم کے اجر سے محروم رہتے ہیں۔ اچھا، بیٹوں کی چوتھی قسم بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ کلب سینڈوچ کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے چکن کو بوائل کر کے اس کے ریشے کر لیے تھے، تو میں جو ہے 2 قسم کے جو ہیں وہ بناؤں گی، کیا کہنا چاہیے، کلب سینڈوچ۔ ایک جو ہوں گے اس میں میں نے یہ صرف میونیز ہے، اس میں میں نے نمک اور بلیک پیپر اور تھوڑا سا چکن ملایا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو میں تھوڑا سا جو ہے بناؤں گی، اس میں مختلف مسالے، اسپائسز وغیرہ ملا کے، دونوں میں آپ کو ترکیبیں بتا دوں گی۔ اس طرح کے جو ہوتے ہیں کلب سینڈوچز، یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بنا رہی ہوں، یہ بچوں کو لنچ میں دینے کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آپ صبح ایسے بنا کر جو ہے بوائل کر کے چکن رکھ لیں، اور صبح میونیز میں نمک بلیک پیپر ملا کے بریڈ پہ لگا کے بچوں کو لنچ میں آپ دے سکتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ دوسری بھی ریسیپی شیئر کروں گی۔ اب میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں۔ میں نے 3 قسمیں آپ کو بیٹوں کی بتا دی، اب میں آپ کے سامنے چوتھی قسم بتا رہی ہوں کہ چوتھی قسم کے وہ بیٹے ہوتے ہیں جنہیں والدین اگر کوئی کام کہہ دیں تو نہ صرف یہ خوشی اپنے والدین کے کام کرتے ہیں، بلکہ بھاگ کر بغیر غصہ کیے اپنے والدین کے تمام کام کرتے ہیں۔ ایسے بیٹے اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر کماتے ہیں، لیکن ایسے بیٹے ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں۔ 5ویں قسم کے وہ بیٹے ہیں جنہیں اپنے والدین کی ہر ضرورت کا پتہ ہوتا ہے، اور والدین کے کہنے سے پہلے ہی یہ اپنے والدین کی ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ بیٹوں کی یہ قسم جو ہوتی ہے، یہ بڑی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ایسے بیٹے ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں، بالکل نایاب ہوتے ہیں۔ اچھا، آخری جو 2 قسم کے بیٹے ہیں نا، یعنی چوتھی قسم اور 5ویں قسم کے بیٹے، یہ جو ہوتے ہیں نا، تو یہ تو اللہ کے حکم سے ان کی عمر میں برکت، ان کے رزق میں وسعت، ان کے ہر معاملات میں آسانی، ان کو ہر طرح کی راحت ہوتی ہے اور وسعت ہوتی ہے۔ ان کے سینوں میں بڑی راحت اور وسعت ہوتی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہوتا ہے، اور ایسے بیٹے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ میں ہر اس بندے یا بندی سے سوال کروں گی جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کون سی قسم کے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی یا 5ویں قسم کے ہیں، کون سی قسم کے ہیں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بھاگ کر اپنی ماں کے سر پر بوسہ دینے سے پہلے اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھئے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہوتا ہے۔ میں کچھ حسن سلوک کی آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گی کہ حسن سلوک ہوتا کیا ہے، والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا ہوتا ہے۔ حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ ماں یا باپ کے سر پر آپ نے بوسہ دے دیا،
یا ان کے ہاتھ چوم لیے، یہ سب کچھ کر کے آپ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، ایسا گمان بھی مت کریے گا۔ حسن سلوک تو یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے دل میں آئی ہوئی ہر خواہش کو محسوس کریں، بالکل اس طرح جس طرح بچپن میں ہمارے والدین ہماری خواہش کو محسوس کر لیتے تھے اور خوشی خوشی پوری بھی کر دیتے تھے، بالکل اسی طرح ان کے کہے بغیر ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا حسن سلوک کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حسن سلوک یہی بھی ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش میں لگے رہیں کہ آپ کے والدین کو کون سی بات خوشی دیتی ہے، تو بس فوراً اس کام کو کر ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے والدین کو کس بات سے دکھ پہنچتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ کام یا وہ بات جو آپ کے والدین کے دکھ کا باعث بنے نہ کریں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر ان کے لیے احساس ہو، کم از کم دن میں 2 یا 3 گھنٹے اپنی مصروفیت سے نکال کر اپنے والدین سے بات چیت کریں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے والدین کے پاس یا آپ کے والدین کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو کوشش کریں ان کے ساتھ کچھ گھنٹے، بہت زیادہ اگر آپ کی مصروف لائف ہے تو 2 گھنٹے تو کم از کم دن میں ضرور ان کے ساتھ گزاریں۔ انہیں اگر کسی چیز کے کھانے پینے کی طلب ہو تو فوراً حاضر کریں، بے شک وہ چاہے کبھی کیوں نہ ہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ ہر طرح سے ان کے آرام کا خیال رکھیں، اگر وہ سو رہے ہیں تو ان کو ایسا ماحول دیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ یاد رکھیں بزرگی میں نیند کا آنا ہی بہت بڑی نعمت ہے، تو کوشش کریں جب آپ کے والدین آرام کر رہے ہیں تو ہر طرح سے ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کا رات کو دیر سے آنا آپ کے والدین کو پسند نہیں ہے تو کوشش کریں آپ اپنی اس عادت کو بدلنے کی۔ یہ میں نے بند گوبھی جو ہے کیبج کاٹ کے تو اس میں بھی میں مایونیز مکس کر رہی ہوں، یہ ساری میں بھی، یہ سیلیڈ پتہ ہے، یہ بھی ساری میں پراپر تیاری کر کے رکھ رہی ہوں، پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے کلب سینڈوچ بنائے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ہم بات کر رہے ہیں، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے آپ اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو اپنی دوستی کے حلقے کو کم کریں اور روزانہ والدین کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہفتے میں یا 15 دن میں ایک بار اپنے والدین کو کسی مناسب سے ہوٹل میں اپنے ساتھ لے جائیں، انہیں کھانا کھلائیں، اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو انہیں حج یا عمرہ بھی کرائیں۔ یقین کریں اس سے ان کو جو راحت ملے گی وہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ سوس میں تیار کر رہی ہوں، اس میں نے ڈالا ہے میونیز، ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا چلی سوس، باربیکیو سوس، نمک، بلیک پیپر، اور یہ سب چیزیں مکس کر کے یہ بہت مزے کا اور یمی سا سوس بنتا ہے۔ تو بس اب میری تقریباً ساری تیاری مکمل، اب میں نے بریڈ کے سلائس کاٹ کر اور آپ کے سامنے صرف اسمبل کرنا ہے، ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے گا اور بات بھی کرتے رہیں گے۔ ابھی میں جو ہے انڈے فرائی کر رہی ہوں، تو بہت نازک سا یہ مسئلہ ہے ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح سے ہونا چاہیے۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کے مال سے مستفید ہو رہے ہیں، حسن سلوک یہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کے مال سے مستفید ہو رہے ہوں، چاہے وہ خود کیوں نہ کتنے بھی مالدار ہوں، اور اولاد کا یہ جانے بغیر کہ اب ان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور انہیں میرے پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں، خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اولاد کا یہ کام ہونا چاہیے، چاہے آپ کے والدین کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، والدین پر خرچ کرتے ہوئے نہیں سوچنا چاہیے زیادہ۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے جتنا بھی راحت کا سامان پیدا کر سکتے ہیں آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ آپ کے والدین نے بچپن میں آپ پر جو احسان کیے ہیں آپ ان احسانات کو قطعاً نہیں اتار سکتے، لیکن جتنا بھی ممکن ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کے لبوں پر کسی بھی طرح مسکراہٹ لانے کا سبب بنیں، چاہے اس کے لیے آپ کو مسخرہ ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ سب سے آخر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ یہ مت سوچیں کہ کیا میرا ہی کام رہ گیا ہے والدین کی خدمت کرنا، دوسرے بیٹے بھی تو ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے، میں کیا دوسرے ستیلے ہیں، میں کیا والدین کا کیا میں ہی صرف سگا ہوں کیا، یا مجھ پر زیادہ ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ خدا را ایسا مت سوچیں۔ دیکھیں والدین کی خدمت ایک دوڑ کا نام ہے جو جنت کے دروازوں کی طرف جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کون پہلے پہنچ جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت کی طرف بہت سے راستے جاتے ہیں اور ان میں سے کئی راستے آپ کے والدین کے پاس سے ہو کر جاتے ہیں۔
اگر آپ میری اس بات کا، یہ جو میں نے آخر میں بیان کیا، اگر آپ اس بات کو سمجھ جائے تو میرا نہیں خیال کہ والدین کی خدمت کرنا آپ کو مشکل لگے یا آپ کو بھاری لگے۔ والدین ہمارے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں اور خوشی خوشی کرتے ہیں، اپنی نیند حرام کرتے ہیں، اپنی لائف کا جو بیسٹ دے سکتے ہیں ہمارے والدین ہمارے ساتھ دیتے ہیں۔ تو پھر جب والدین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، جب والدین کو ہمارے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر طرح سے ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس طرح سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، چاہے کہیں 2 بیٹے ہوں یا 4 بیٹے ہوں یا 6 بیٹے ہوں، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ لیکن میری اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا ہے کہ اللہ پاک اگر کسی کے 6 بیٹے تو کم از کم ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ سب کے سب بیٹے جو ہیں ماں باپ کے حق میں اچھے ہوں، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم ایک آدھ بیٹا ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو سنبھال لے، کبھی بھی والدین کو بوجھ نہ سمجھے، کبھی بھی والدین کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے۔ وہ جب بزرگی کی حالت میں پہنچیں تو ان کا خیال رکھیں، بالکل ایسے جس طرح سے بچپن میں انہوں نے آپ کا رکھا تھا۔ ہمارے کلب سینڈوچ، یہ باتیں کرتے کرتے جی ہمارے کلب سینڈوچ تیار ہو چکے ہیں۔ ان میں نے 4 لیئرس لگائی تھی، ایک میں نے سیلڈ پتا اور انڈا رکھا ہے، دوسرے میں ہم نے جو کولسا بنایا تھا وہ رکھا ہے، اور تیسرے میں نے جو یہ چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ رکھا ہے۔ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں، ایک طرح کے کھانے کھا کر میرے بھی بچے تنگ آ جاتے ہیں، تو میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ دوپہر کو میں نے میکرونی بنائی تھی، اور ابھی میں نے یہ کلب سینڈوچ بنائی۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔